اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ ہم انہیں مؤخر کریں اور ان کا خطاب قائدین کی موجودگی میں ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے افکار، ان کے الفاظ، ان کی عظیم گفتگو سے ہم زیادہ مستفید ہوں۔ تو میری مراد انٹرنیشنل موٹیویشنل سپیکر، المدرار انسٹیٹیوٹ پاکستان کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل عزت مآب جناب شیخ عاطف صاحب تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ جناب شیخ عاطف صاحب، آپ کی بھرپور استقبال میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف، تمجید، تسبیح، تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ وہ اللہ الذی هو خالقنا و رازقنا مالکنا و حاکمنا فاطرنا مقصودنا مطلوبنا معبودنا و محمودنا۔ درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ العربی القریشی الہاشمی کی ذات اقدس پر، وہ نبی الذی هو احسن الخلق و اجمل الخلق و اکمل الخلق و اعرف الخلق و اعظم الخلق و ارفع الخلق و انور الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مفسرین، محدثین، معلمین، اصولیین، مبلغین، مدرسین، علماء، فقہاء اور جتنے بھی دعات میدان عمل میں ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے اور اونچے مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی شے کو عدم سے وجود میں آنے کے لیے اور وجود سے اس کمال تک پہنچنے کے لیے بڑی کاٹ کاٹنی پڑتی ہے۔ کسی نظریے کو، کسی فکر کو، کسی فلسفے کو، کسی عقیدے کو جسم کی شکل اختیار کرنے کے لیے بہت موتوں سے گزرنا پڑتا ہے چھوٹی سی حیات پانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی انتہ کٹھن، خونی، توڑ دینے والی اور دل کو چیرنے والی محنت کے بعد رہتی دنیا کو 2 بڑے تحفے دیے۔ ایک قرآن دیا جس میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ انسانیت اپنی سیاسی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے، اپنی معاشرتی اعتبار سے جس ڈگر پہ بھی ہوگی، اللہ کا دیا ہوا حل دنیا میں آ چکا ہے۔ نبی نے اپنی 23 سال کی محنت میں اس کے علمی، اس کے حسی، اس کے معنوی، اس کے فزیولوجیکل، اس کے ایبسٹریکٹ ساری اپلیکیشن اس کو دنیا میں دے دی ہے، جب بھی انسان چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہتی دنیا تک انسانوں کو دی وہ ہے امت مسلمہ۔ ہم سے 2 لوگ اکٹھے نہیں کیے جاتے،
یہاں دو لوگوں کی جماعت بنانی ہو تو آدمی کی ہمت کے گھوڑے کھل جاتے ہیں وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے لوگوں سے ایک ایسی جماعت تیار کی جس سے آج 1450 سال ہو چکے۔ This is the 52nd generation of the Muslim Ummah۔ ٹوٹی ہے، پھوٹی ہے، کمزور ہے یا ضعف ہے، مگر آج it is still نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی آرگنائزیشن آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور آج بھی کارواں چل رہا ہے، چاہے جس بھی حال میں۔ اور اس امت کی سب سے بڑی اینٹ، سب سے بڑا وصف اور سب سے بڑی بنیاد تھی عقیدہ اور اخوت۔ جس چیز پر وہ اکٹھے تھے وہ توحید تھی، جس چیز پر وہ متحد تھے وہ توحید تھی، جس چیز پر وہ جس کے خلاف تھے وہ شرک و بدعت تھا اس دور کا۔ جس چیز نے ان کو مختلف رنگ و نسل سے ایک قبیلے کا حصہ بنایا وہ فکر توحید تھی اس ٹائم کہ انسانیت کانسٹنٹینوپل سے لے کے پرشیا اینڈ فرام انڈونیشیا ٹو اسپین شرک کے ایسے گڑھوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس دور کے مورخین لکھتے ہیں، ابن ہشام لکھتا ہے کہ 5 یا 6 مباحث ہوں گے اس دور کے اندر، جن میں سے کوئی ایک یمن میں تھا، ایک کہیں فارس کے اندر تھا، کہیں تھا، گنتی کی اس ٹائم پر روشنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور محبت، اتحاد اور غیرت، عقیدہ اور توحید کی بنیاد پر ایک ایسا نظم پیش کیا کہ اگر ایک کٹتا تو دوسرا علم اور جھنڈا سنبھالتا، دوسرا کٹتا تو تیسرا سنبھالتا، اور تیسرا اگر اپنا گردن اور خون پیش کرتا اللہ کی راہ میں تو پیچھے ایک جماعت کھڑی ہوتی تھی جان دینے کے لیے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ یہ 10-15 کے 10-15 10 and 15 people out there 10-15 لوگ جاتے اور ریاستوں کی ریاستیں ہلا کے رکھتے تھے۔ اس حد تک کہ نظریہ، جذبات، احساسات، ادراکات، عقائد، تجربات اس کمال اور جمال پہ کھڑے تھے کہ روم کے ایک سپہ سالار نے بڑے ہی تحقیری جملے بولے خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کیا لینے آئے ہو ہمارے پاس، کیا عزم لے کے آئے ہو تم یہاں پر، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، اگر یہاں تک پہنچ بھی گیا ہے، رومی بارڈرز تک ٹچ بھی کر رہا ہے تو، کیونکہ اس دور میں روم سپر پاور تھا، فارس دوسری سپر پاور تھی اور مصر تیسری سپر پاور تھی، اور تینوں ہی علاقے عرب کو منہ نہیں لگاتے تھے اس ٹائم پر، کیونکہ this was an untapped market۔ ان کے یہاں قبائلی سسٹم اتنا تھا کہ وہ اسے ٹچ ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ خود اپنے آپ اندر ہی مسئلہ ایک بہت بڑا۔ یہاں سے اللہ نے نہ نبوت اللہ نے رومیوں کو دی، نہ فارسیوں کو دی، نہ مصریوں کو دی، اللہ نے آخری وقت کا ایمان کھڑا کیا تو عرب کی سرزمین سے کھڑا کیا۔ عربوں کو یہ وصف ملا کہ وہ انسانیت کو لیڈ کریں گے اب آخری دم تک، اور جب وہ تحریک جو مکہ کی ان گلیوں سے شروع ہوئی تھی، قل لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم سے، جب وہ رومی بارڈروں تک پہنچی تو بڑے تحقیری جملے اس نے بولے، اور جب وہ فارس کے بارڈر تک پہنچی تو بڑے تاریخی جملے، تحقیری جملے بولے کہ تم بچھو اور یہ چھپکلیاں کھانے والی قوم آئے ہو آج ہم سے بات کرنے کے لیے، تو بڑے تاریخی جملے بولے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ یہ سوچ تھی، یہ معیار تھا، یہ انقیاد تھا، یہ اعتقاد تھا۔ This was the belief system of the Muslim at that time کہ اِنَّا قَوْمٌ، ہم قوم ہیں وہ، نَحْنُ نُحِبُّ شَرْبَ الدِّمَاءِ، ہمیں خون پینے کا بہت شوق ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے قد بلغنا کہ رومیوں کا خون اس علاقے میں سب سے میٹھا ہے، ہم خون پینے آئے تمہارا، خون پی کے جائیں گے تمہارا۔ یہ وہ نظریے تھے جو زہر کے پیالوں کو امرت بنا دیتا تھا اس ٹائم پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ریاستی سطح پہ مسلمان دنیا پہ چھا گئے۔
لیکن اس کا سب سے بڑا وصف وہ درد تھا، وہ کرب تھا، وہ غم تھا کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی تھی، وہ غیرت کے اوپر گھر چھوڑتے تھے، بیویاں چھوڑتے تھے، بچے چھوڑتے تھے، وہ اپنی زندگی کا عیش و عشرت چھوڑتے تھے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم میر صاحب۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، if your wealth and your children and wives، تمہاری باپ، بہن، بیٹیاں، قبیلے، رشتہ دار، برادریاں، پیسہ، دولت، مال، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی بات ہو اور جنگ ہو، وجہاد فی سبیلہ، اور رب کی راہ میں اپنے خون کے قطروں سے توحید کا اعلان کرنے کا وقت ہو، زیادہ محبوب ہو جائے تو یہ چمڑی، یہ ذائقے، یہ مستیاں، یہ زندگی، یہ خاندان، یہ برادریاں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرنا، ہر جگہ سے رسوائی تمہارے اوپر ہوگی۔ اس احساس نے مسلمانوں کی کمروں کو بستر سے جڑنے نہیں دیا اور وہ میدان میں اترے ہمیشہ۔ انہوں نے اپنی ماں، ایک عورت کا خامد کی شہادت کی خبر آئی، انہوں نے پوچھیا اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، انہوں نے پرادی مرن کی خبر آئی، انہوں نے پوچھیا میرا نبی کیسے، ان کے بیٹے کی شہادت کی خبر آئی، انہوں نے پوچھا میرا نبی کیسے۔ یہ ان کی نظریہ اور آئیڈیالوجی تھی جس کے تحت انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، نظریاتی، اخلاقی، تجرباتی، جدت، ہر میدان کے اوپر فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر میدان میں انہوں نے اسپیشلسٹ کھڑا کر دیا، وہ فتح کرتے گئے اور اپنا منواتے گئے قلعہ اس ٹائم۔ اور پھر اس امت کے اندر ہر دور میں وہ دشمنان اسلام جو فرنٹ سے وار نہیں کر سکتے تھے، جو سینے پہ آ کے بات نہیں کر سکتے تھے، جو ان چھاتیوں پہ چھرے نہیں چلا سکتے تھے، انہوں نے ہمیشہ وہ چال بازیاں کی کہ امت میں تفرقہ ہو، امت دو بڑے مسئلوں میں پھنس جائے، شہوت اور شک۔ تو انہوں نے شکوک پیدا کرنے کے لیے علماء شکوک پیدا کیے، اور انہوں نے شہوت پیدا کرنے کے لیے ایسی ایسی انڈسٹریاں کھڑی کر دی کہ وہ ایمان جو یقین اور صبر کے بیچ میں بنتا ہے، الایمان بین الحب والخوف والرجاء، وہ ایمان جو اندھ دیکھے اللہ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتا ہے، وہ ایمان جس کے سینے کے اوپر خباب، جس کے سینے کے اوپر جب امیہ پتھر رکھ رہا تھا تو وہ احد احد کی تسبیح اور تکبیر کہہ رہا تھا، وہ ایمان جو اپنی کمر کی چربی کے ساتھ کوئلے ٹھنڈے کرا دیتا ہے خباب بن ارد کی طرح، وہ ایمان توڑنے کے لیے انہوں نے عسکری حملے بھی کیے، مگر انہوں نے نظریاتی حملے کیے، انہوں نے فحشی اور یعنی ڈلوائی، کمزور کیا ہمیں حب الدنیا کے اندر، اور کراہیت الموت کا بیمار بنایا ہم لوگوں کو، جس کے تحت وہ بیماری، وہ وائرس اندر گھس گھس کے آج نفس پرستی اور دنیا پرستی کا وہ حال ہے کہ جسم کا ایک حصہ نہیں، آدھا جسم کاٹ رہا ہے۔ مسجد اقصی is not a common and an ordinary place، مسجد اقصی کوئی عام چیز نہیں ہے، مسجد اقصی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو منہ سے ایسے جیب سے نکال دیا جائے، اس کے اوپر انبیاء کا نزول ہے، اس پہ جنگی فرشتوں کا نزول ہے، اس پہ مقدس ترین ہستیوں کا گزر بسر ہوا ہے، اس پر اولو العزم انبیاء جو ہیں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے، اس پہ بڑے بڑے توحید کے مشن کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ یہ ہماری غیرت نہیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے مسجد اقصی، اس کی عزت اور تکریم تھی، یہ ہمارا پہلا قبلہ رہا ہے اپنے دور کے اندر، اور یہیں سے جنگوں کا ابتدا ہونا ہے،
یہیں سے وہ انقلاب آنا ہے جس نے مسلمانوں کے وہ راج اور وہ دور دینا ہے کہ بھیڑیا بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا ایک مسلمان عورت کے اوپر. لیکن ہمیں لگا دیا گیا بغیرتی کے ان اسباق میں ہمیں لگا دیا گیا. We have been trained so badly اس دنیا داری کے مسئلے کے اندر کہ ہم نے نارملائز کر دیا ہے. نارملائز ہو گئی ہیں چیزیں. نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے نارملائز کر دیا ہم لوگوں نے. سسٹم میں نارمل چیز ہو گئی ہے. ہمارے بچے کاٹ دیے جائیں نارملائز کر دیا گیا ہے. ہماری ماؤں کی عزت لوٹ لی جائے یہ نارملائز کر دیا گیا. اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. غیرت ایمانی تو یہ کہتی ہے کہ میں ادھر چھرا اٹھا کے یا خود کو مار لوں یا اگلے کو مار دوں. لیکن آوازیں ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگی فرشتے اترتے تھے ان 300 کے اوپر, آج 1.5 ارب مسلمان اس کے اوپر وہ مدد نہیں آ رہی اس ٹائم. تو اس کا سب سے بڑا حل جو آیت کو ادھورا پڑھتے ہیں, پوری آیت نہیں پڑھتے, وہ سورہ نور کی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم, کہ میں تمہیں دنیا میں وہ راج پھر سے دوں گا, وہ اقتدار پھر سے دوں گا, وہ راج پھر سے دوں گا. وَلِيُمَكِّنَنَّ الَّذِي دِينَ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور میں جس دین کو, جس آئیڈیالوجی کو, جس توحید کو, جس عقیدے کو, جس کے لیے میں نے نوح علیہ السلام کے دور سے جو شرک کا سلسلہ چلا, میں اس کو ختم کر کے توحید نافذ کر دوں گا. وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ہم تیرے خوف کو, تیرے ڈر کو, ان دھمکیوں کو ختم کر کے امن میں بدل دیں گے. کیا شرط لگائی ہے پہلی؟ کیوں نہیں بتاتے ہم دنیا کو وہ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, عبادت اس انداز میں کریں کہ شرک کا ایک قطرہ اس کے اندر نہ آ سکے. جب تک توحید دنیا میں نہیں آئے گی, جب تک توحید کی مینیفیسٹیشن نہیں ہوگی, جب تک عقیدہ الوہیت اور الہ کا صحیح تصور نہیں اسٹیبلش کیا جائے گا, جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر صحیح نہیں پڑھائی جائے گی, جب تک وہ توکل, وہ خوف, وہ امید, وہ رجا, وہ دل اور زبان اور جسم کے سارے ارکان اللہ کو نہیں دیے جائیں گے, تب تک وہ انقلاب نہیں آ سکتا. لیکن امت کو جگانے کے لیے کبھی کبھی کمزور ہمارے جیسے انسانوں کو جگانے کے لیے اللہ کچھ خاص لوگوں کو چنتا ہے, آنکھیں کھلوانے کے لیے, ایمان جگانے کے لیے, غیرت دلوانے کے لیے اور احساس جگانے کے لیے کہ میں کیسے جی سکتا ہوں, میں کیسے جی سکتا ہوں اس زندگی کے اندر. تو اللہ نے فلسطینیوں کو ہر دور میں چوز کیا ہے اصحاب الاخدود کی طرح. میں بات کا اختتام کرنے جاؤں گا, میرے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر, میر صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کے سامنے زبان چلانے کا کبھی بھی قائل نہیں ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کے آگے بولنے کے لیے. اور خالد قدومی صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ یہاں پر. 2 خندقوں کا ذکر ہے اسلام میں, 2 خندقوں. ایک اصحاب الاخدود کی خندق ہے اور ایک میرے نبی کی خندق ہے. اصحاب الاخدود کے اندر ٹرینچز کھود کے خندقوں کے اندر وہ ایک بچہ جس نے اپنی قربانی دی, اللہم اکفنیہم بما شئتا کہتے قربانی دی اس نے اپنی, کہ وہ بادشاہ اسے مار نہیں پا رہا تھا. اس نے کہا میں تینوں دساں گا میں نے مارندہ طریقہ کی ہے. اس نے طریقہ بتایا, اللہ کا نام جو اس سوسائٹی میں لینا حرام تھا, یمن کے اس دقیانوس بادشاہ کی طرف سے, اس نے اللہ کا نام لیا, بچہ شہید ہو گیا, پوری قوم مسلمان ہو. اس نے پوری قوم کو خندقوں میں جلا دیا. اور اللہ اس لمحے میں کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا, اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنوں میں اور آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں ڈالتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے توبہ کرنے کے لیے, ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے, عذاب حریق ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان اور استقامت اور صبر کے ساتھ شجاعت اور بہادری اور دلیری اور غیرت کا درس دیتے آئے, اپنے آپ کو توحید پہ ڈٹے رہے, شرک کی نفی کی اور کفر کے آگے کھڑے ہو گئے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. It is not just a success, it is indeed a great success. جسم جل گیا, تن کٹ گیا, آبرویں لوٹ لی گئی اور مکان چھن گئے, علاقہ چلا گیا, جان چھین لی گئی, لیکن اللہ وہاں فرماتا ہے ذالک الفوز الکبیر. ان کے ایمانوں نے علاقے مسلمان کر دیا.
اور دوسری غزہ کی تکلیف سے جو آج ہمیں یاد آتا ہے، میرے نبی کا خندق کا 1 مہینے کا وہ محاصرہ، 10,000 لوگ کھڑے ہیں، 10,000 people are standing کفار، اور ہر نسل کا کافر پہنچا ہوا ہے میرے موحد نبی کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے۔ 3,000 کی صحابہ کی جماعت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، انٹائر میسیکر ہیپننگ، کھانا نہیں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، شاہ ابی طالب سے بھی مشکل اور خطرناک حالات ہیں۔ 1 مہینے کے اس محاصرے کے اندر آپ کو غزہ کی جھلک دکھے گی کہ جو آج آپ کو وہ تنہائی محسوس ہوگی جو آج غزہ کے لوگوں کی ہے، کہ پورا ویسٹرن میڈیا بغیرت بنا ہوا ہے۔ میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں، میں نے سن 2000 میں وہاں یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں پڑھا ہے۔ یہ کتے بلے کی جان بچانے والی قوم ہے۔ پہلا سبق جو مجھے ملا تھا نا امریکہ جا کے، وہ یہی تھا، وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن رائٹس، وی آر دا ایمبیسڈر آف ہیومن رائٹس۔ ہم انسانی خدمات کے چیمپئن ہیں دنیا کے۔ کتے کو بنانے کے لیے بھی فوج رکھی ہوئی ہے انہوں نے، کتے کو بچانے کے لیے، بلی کو بچانے کے لیے سواٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے اس ٹائم۔ یہ ان کی اوپر کی برانڈنگ ہے، یہ ان کا اوپر کا پورا مارکیٹنگ کیمپین ہے کہ جی ہم انسانیت کی خدمت، ہم نے میڈیسن کے اندر اپنے کام پیش کیے، ہم نے سائنس میں ترقی کی، انٹارکٹیکا کی برف ہم بچا رہے ہیں، نیوزی لینڈ میں کیوی ہم بچا رہے ہیں، ٹائیگر ریزروز ہم بچا رہے ہیں، افریکن وائٹ رائنو ہم بچا رہے ہیں، پانی کے نیچے ویل مچھی ہم بچا رہے ہیں، ویل مچھی کے چربی سے نکالنے کی میڈیسن ہم بچا رہے ہیں۔ وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن ریس۔ تم نے کیا دیا سوائے بمبار خودکشوں کے؟ یہ جملے سنے ہوئے ہیں میں نے 20 سال پہلے۔ آج فلسطینیوں نے ننگا کر دیا ان لوگوں کی اس دو ٹکے کی اس ہیومینٹی کو، ننگا کر دیا فلسطینیوں کی شہادتوں نے، ان کی 2 ٹکے کی اس انسانیت کو، کہ تم نے بچوں کے بچے کاٹ دیے یہاں پر، اور تم لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ٹریلین ڈالرز دیے ہوئے ہیں سیلیبریٹیز کو، اداکاروں کو، میں جا رہا ہوں، سیلیبریٹیز کو، اداکاروں کو۔ آپ ویسٹرن میڈیا کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ اکاؤنٹس ہیک کیے ہوئے ہیں صرف اسرائیل کا فلیگ لگانے کے لیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جسم تو کٹ گئے مگر فلسفہ امر ہو گیا ہوں، اور وہ اتنی جان مال طاقت کے ساتھ ذلیل و خوار ہو گیا ہے کہ کل کولمبیا یونیورسٹی کے اندر، کل کی بات ہے، کولمبیا یونیورسٹی کا پروٹیسٹ، دیکھنے والا پروٹیسٹ ہے کہ سارے گورے کافر ریفیوجی کیمپ بنا کے کولمبیا ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ان امریکہ میں آتی ہے، کولمبیا یونیورسٹی میں بیٹھ کے وہ احتجاج چل رہا ہے کہ ان کی ماں مر چکی ہے۔ جب ایک نظریے کے اندر اپنے ہی خلاف ہو جائیں، جب ایک فکر اور ایک تحریک کے اندر پیسہ کھلانا پڑے جھوٹ بولنے کے لیے، اور جب ایک فکر اور تحریک کے اندر اور ایک فلسفے کے اندر لوگ خریدنے پڑے جھوٹ بولنے کے لیے، وہ اپنی موت مر چکا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا وہ اس چڑیا کی طرح، آگ تو شاید میں نہیں بجھا سکتا، آگ شاید میں نہیں بجھا سکتا ابراہیم علیہ السلام، لیکن شاید وہ ننھی سی چونچ کا ایک پانی کا قطرہ، that little drop of water، وہ مجھ سے اگر اللہ پوچھے گا اگر کسی دن کہ یہ تو جنت میں ہے، تو بتا تو نے کیا کیا، تو شاید آج کے اس ایوان میں میرے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حفیظہ اللہ کی جماعت اور مجاہدین کی اس جماعت کے سامنے اگر دل سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی بغیر ریاکاری کی اس سچائی کے ان بھائیوں کے لیے تھا جنہیں جلا جلا کے کاٹا جا رہا ہے اس ٹائم پر، شاید اس چڑیا کی طرح میں بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غیرت ہے، ہمیں مار دے اس سے پہلے کہ وہ ان آنکھوں کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ یہ مسجد اقصی ڈھا دے، مار دے اس سے پہلے اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے، وہ رات نہ دکھائے جس دن میں یہ دیکھوں کہ انہوں نے سلیمان ٹیمپل بنا لیا اس ٹائم پر اس مسجد کے اوپر۔ اس آنکھ کو وہ اگلا دن نصیب نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میں اسی دنیا کے اندر مر جاؤں یہ دیکھتے ہوئے کہ فلسطین کے لوگوں کو، عربوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا انہوں نے، جس طریقے سے ظلم و زیادتی کی ان کے ساتھ۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ سے، اس ایوان میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں گے،
بڑے بڑے مواحد بیٹھے ہوں گے جن کی تو جو مستجاب الدعوات. اللہ میرے سینے کو اور ہمارے سینے کو وہ دن دکھا جس دن صلاح الدین ایوبی کے قبر مبارک کے اوپر لات ماری تھی فرانسیسی منسٹر نے. ہم بھی یورپ کی قبروں کے اوپر اسی طریقے سے لات ماریں جنہوں نے مسلمانوں کا خون کاٹا ہے, جنہوں نے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے پھینکا ہے. اللہ مجھے اور ہم سب کو وہ غیرت دلائے کہ کاٹ کاٹ کے ہمارے جسم سے توحید کا نعرہ لگ رہا ہو, ہمیں کاٹ دیا جائے لیکن ہماری مقدسات کا حفاظت ہونی چاہیے. اور اللہ ہمارے بڑوں کو جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے, جن کے ہاتھ میں یہ سلطہ ہے, جن کو اللہ نے اولو الامر کا لقب دیا ہے قرآن کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں خارجی نہیں ہوں جو اولو الامر اور اپنے حکومتوں کے خلاف بکواس کروں. میں خادم ہوں اپنی قوم کا بھی, اپنے ملک کا بھی اور اپنی اسٹیٹس کا بھی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے میرے بڑوں کو اللہ تعالیٰ وہ ہمت اور حوصلہ اور جوش دے کہ جب کٹنے مرنے کی باری آئے ہم بھی اپنے کچھ 50 پیسے ڈال دیں اپنے خون کے. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری تھی, جو کچھ تھوڑا بہت حق بیان کیا وہ اللہ کا تھا, اللہ کی طرف سے تھا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے ان صہیونی طاقتوں سے. السلام علیکم.